جی ہم بات کر رہے ہیں ڈینگی اور ڈائبٹیز پہ، اور ہم بالکل ڈائبٹیز کی جو شرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے ہمیں فرسٹ لنک پہ بتائی اور جو ریزنز بتائے وہ بالکل ہم لوگ ساری یہ چیزیں آبزرو کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہماری اپنی فیملیز میں ڈائبٹیز کے بڑے پیشنٹ ہیں. اور اب جو ہم ایک بات اس سے ریلیٹ کر رہے ہیں وہ ہے ڈینگی، اور ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ڈینگی کو آپ کس طرح سے ریلیٹ کر رہے ہیں ڈائبٹک پیشنٹس کے ساتھ. کیا وہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے؟ کیا اس میں موٹیلٹی ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے؟ یا کیا کس طرح سے اس کو کور کیا جا سکتا ہے؟ بالکل فائزہ، دیکھیں پہلے تو ہم اپنے سامعین کو یہ بتا دیں کہ ڈینگی فیور بیسیکلی ڈینگی وائرس سے ہوتا ہے، جو ایک مچھر ایڈیس مچھر جو ہوتا ہے اس وائرس کو کیری کرتا ہے. اور جب وہ مچھر انسان کو کاٹتا ہے، بائٹ کرتا ہے، تو یہ وائرس جو ہے مچھر ایڈیس مچھر سے انسان میں منتقل ہو جاتا ہے. تو در حقیقت یہ کووڈ وائرس سے مختلف ہے، کیونکہ کووڈ وائرس ڈائریکٹ انسان سے انسان میں پھیلتا تھا، اور ڈینگی وائرس جو ہے مچھر کے ذریعے انسان سے انسان میں جاتا ہے، لیکن مچھر کے ذریعے. صحیح. اب ڈائبٹیز میں یہ خطرناک یوں ہو جاتا ہے کہ ڈائبٹیز میں اس کے ہونے کی شرح اور عام لوگوں میں ہونے کی شرح تو وہی ہے، لیکن ڈائبٹیز کے مریضوں میں پیچیدگیاں زیادہ ہو سکتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈائبٹیز کے مریض میں عام طور پہ قوت مدافعت کم ہوتی ہے، اور اگر ان کا شوگر بڑھا ہوا ہے تو قوت مدافعت اور بھی کم ہو جائے گی. دوسرا، ڈائبٹیز کے مریضوں میں جتنی بھی پیچیدگیاں ہوتی ہیں نا، وہ شریانوں کی پیچیدگیاں ہوتی ہیں. اور ڈینگی کی جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں اس میں شریان ہی ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں کبھی کبھی، جسے ہم ڈینگی ہیمریجک شاک کہتے ہیں. یا شریان جو ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ چھوڑنا سٹارٹ کرتے ہیں، ان میں لیکیج آتا ہے، اور خون کے اندر جو لکوڈ جسے ہم سیرم کہتے ہیں وہ شریانوں سے باہر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور بی پی ڈراپ ہو جاتا ہے، جسے ہم ڈینگی شاک سنڈروم کہتے ہیں. تو چونکہ ڈائبٹیز شریانوں کو اثر انداز کرتا ہے اور ڈینگی کی پیچیدگیاں بھی شریانوں کے اوپر آتی ہیں، تو ڈائبٹیز کے مریض میں ڈینگی کی پیچیدگیاں ہونے کا چانس زیادہ ہے. اسی لیے ایک ڈائبٹیز کے ماہر کی حیثیت سے مجھے ہمیشہ یہ پریشانی ہوتی ہے کہ میرے ڈائبٹیز کے مریض ڈینگی سے بچے رہیں، کیونکہ اگر ڈینگی ہوگا تو یقیناً عام لوگوں کی نسبت ان میں ڈینگی زیادہ سیریس ہونے کا چانس بھی ہے اور زیادہ پیچیدگیاں ہونے کا چانس بھی ہے. اور اس کا سب سے اچھا بچاؤ یہی ہے ایک ڈائبٹیز کے مریض کے لیے، جو ایڈیشنل ڈینگی سے بچاؤ کی تڈبیریں کرنی ہیں، اس سے ایک ایڈیشنل تدبیر ڈائبٹیز کے مریض کو یہ کرنی ہے کہ اپنی ڈائبٹیز کو کنٹرول رکھیں. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز میں آپ سے مزید پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں لائف سٹائل کی آپ نے بات کی ہے، لوگ پرہیز تو کرتے نہیں ہیں، ایکسرسائز بھی نہیں کرتے، واک بھی نہیں کرتے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پارکس اب یا پھر کھیل کے میدان اب کمرشل فلیٹس اپارٹمنٹس میں تبدیل ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ شاپس کھل گئی ہیں، اور جو جگہ پارک کے باہر تھی فٹ پاتھ، وہاں پہ ٹھیلے والے کھڑے ہو کے فرینچ فرائز اور پیزا اور برگر بیچ رہے ہیں. تو اس کلچر کے لیے ہم مطلب کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اویئرنیس ہے. جو آج کا پروگرام ہے اسما، میں آپ کو، فائزہ کو اور FM 107 کو خراج تحسین پیش کروں گا. سب سے پہلے تو اویئرنیس ہے، ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہمیں جانا کس طرح ایک قوم کی حیثیت سے، ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں ہمارے بچے، ہماری اگلی جنریشنز بھی کیا اسی طرح ڈائبٹیز میں مبتلا رہے یا موٹاپے میں مبتلا رہے. موٹاپا 70 سے زیادہ بیماریاں کراتا ہے، کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو یہ 70 سے زیادہ بیماریوں کو دنیا میں دیکھتے رہیں. تو اس وقت تو آپ نے صحیح کہا، پارکس جو ہیں ان پہ قبضہ ہو چکا ہے، روڈ ٹوٹے پھوٹے ہیں، واک کرنے کی جگہ نہیں ہے. لیکن راستہ تو ہمیں پھر بھی نکالنا ہے. اب دو ہی راستے ہیں نا. شارٹ ٹرم پہ ہم یہ کریں کہ واک اپنے گھر میں کر لیں. پرہیز انسان کے اپنے ہاتھ میں. ہم گھر میں کھانا بنا سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ باہر کے کھانے آئیں. ہم کھانے میں تیل کا استعمال کر سکتے ہیں، میٹھے سے بچ سکتے ہیں، اپنے بچوں کو جنک فوڈ سے بچا سکتے ہیں. یہ ہمارے اختیار میں ہے. واک گھر میں کر لیں، کوریڈور ایریا ہے، پارکنگ ایریا ہے، گھر کے نیچے جگہ ہے، وہاں کر لیں. لانگ ٹرم پہ ہمیں ایسی حکومتوں کو لانا پڑے گا اب سیریسلی، جو ہمارے ملک کو تبدیل کریں. یعنی ایسے ہم نہیں رہ سکتے جس طرح اب ہم رہ رہے ہیں. اس وقت جو ہم کراچی شہر میں بھی رہتے ہیں نا، بڑی میزریبل زندگی ہے. آپ گھر کے باہر اگر دیکھیں تو روڈ ٹوٹے ہوئے، پانی بھر جاتا ہے. بارش ہوتی ہے، ایک زمانے میں سی ویو چلا جاتا تھا گاڑی لے کر. اب بارش ہوتی ہے میں گھر کی طرف بھاگتا ہوں کہ کسی طرح میں گھر پہنچ جاؤں. اتنا فرق آ گیا 10 سال پہلے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری عمر بڑھ رہی ہے، شاید اس کا تقاضا ہو، لیکن اب بارش ہوتی ہے مجھے ایک اینگزائٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ میں کسی بھی طرح اپنے گھر میں پہنچوں کوئکلی. یا اسپتال میں ہوں تو وہاں اندر چلا جاؤ اور وہیں رہ جاؤ پھر، کیونکہ انسان ڈرتا ہے روڈ پہ. میرے ایک بار گاڑی بہت بری طرح ڈوب گئی تھی کراچی کے اندر ہی، کھڑے پانی کے اندر. تو دیکھیں، اب ہم ایسا کراچی چاہتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. تو ہمیں شارٹ ٹرم میں یہ سوچنا ہے کہ ٹھیک ہے جو بھی حالات ہیں
پرہیز ہمارے اختیار میں ہیں. جو بھی حالات ہیں ہم چاہیں تو واک کر سکتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ جہاں پہ بھی ول ہوتی ہے وہاں ایک وے ہوتا ہے, جہاں پہ بھی انسان چاہ لے وہاں ایک راستہ نکل آتا ہے. اور ہم واک جہاں موقع ملے کر سکتے ہیں. ایون گھر میں مشین لا کے رکھ سکتے ہیں اور واک کر سکتے ہیں. لیکن لانگ ٹرم پہ, لیکن اسما لانگ ٹرم پہ ہمیں جو ہے نا ایسی حکومتوں کو لانا پڑے گا جو اب سسٹم بدلے. میں آپ کے لیے مشکل نہیں ہو جائے, آپ کے چینل کے لیے, لیکن میں بڑا کھل کے کہہ رہا ہوں بہت زیادہ ہو گیا, ہم پستے رہے ہیں اس ملک کے اندر, ہے نا. بڑی مزیدار سی باتیں ہوتی ہیں جب ہمیں آپ مطلب ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں, اور بڑا ضروری بھی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ کہہ سکیں کہ ایٹ لیسٹ آپ صحیح لوگوں کا انتخاب کریں, اور تاکہ زندگی میں ہماری بھی بہتری اور چینج آ جائے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم بات کر رہے ہیں جو ہے وہ ڈائبٹیز اور ڈینگی فیور کے حوالے سے. اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز پلے والے FM نیٹ ورک آپ سن رہے ہیں. اس پر ایڈوائزر قریشی آپ کے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر علی اصغر, آپ جو ہے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف ڈائبٹیز, انڈوکرینالوجی اینڈ میٹابولزم. اور یہ بات ہم آپ سے کر رہے ہیں کہ آپ کو اگر کوئی سوال ہے تو وہ ضرور کیجیے. اپنا 1111 107 اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0345 1104107 0345 1104107 پہ.